الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں مسلسل 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا ایک نمونہ اور ایک جھلک اس حدیث میں بتا رہے ہیں، اور ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور کون جان سکتا ہے. آپ کسی کے ساتھ مختصر سے وقت کے لیے ملتے ہیں تو آپ بناوٹ کر سکتے ہیں، اور جو بناوٹی اور مصنوعی مسکراہٹ ہے یا اخلاق ہیں ان کا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن 10 سال تک آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کسی کے خادم بن کر آپ رہتے ہیں کہ خادم کا کیا درجہ ہے، اور پھر وہ خادم آپ کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے، تو یہ ہے اصل اخلاق اور یہ ہے اخلاق کی بلندی. شروع میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی مبارک تھی وہ اتنی نرم تھی کہ ایسی نرم ہتھیلی میں نے کہیں نہیں دیکھی، اتنی نرم کہ ریشم اور دیباج سے بھی زیادہ نرم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی وہ اتنی بہترین خوشبو تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کہیں محسوس نہیں کی پوری زندگی میں، کہیں بھی، کبھی بھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، اس کی نوبت نہیں آئی. ڈانٹنا تو کجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کا جو ادنا سا کوئی کلمہ ہو سکتا ہے، اف کا کلمہ، ناگواری کے اظہار کے لیے جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمہ بھی استعمال نہیں کیا. کبھی تو انسان تنگ آ جاتا ہے، خادم ہے خادم، اور پھر وہ بھی ایسا کہ چھوٹا بچہ تھا جب ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا: یا رسول اللہ، یہ میرا چھوٹا سا انس ہے. 19 کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میرے 19 کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مال اور اولاد میں برکت کی دعا دی، اور اللہ رب العزت نے پھر بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اور بہت زیادہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، پوتے پڑپوتے سب کچھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت تھی. تو خادم ہے اور چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے سے تو لازماً جو ہے نا کچھ غلطی ہو جاتی ہے. اگر وہ بہت خیال بھی کرے، بہت ہوشیار ہو، پھر بھی بچہ ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن اور بہت ہوئی ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف بہت سارے کام کیے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیے، کتنی بردباری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کیا کہ اف کا کلمہ تک نہیں کہا. بلکہ آگے فرماتے ہیں اس سے بھی اگلے درجے کی بات کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر میری پوچھ گچھ کی ہو کہ انس یہ کام کیوں کیا،
اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کوئی کام چھوڑ دیا اور نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ہو کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا. نہ کرنے کے اوپر پوچھ گچھ ڈانٹ ڈپٹ اور نہ کرنے کے اوپر، حالانکہ خادم ہے، بچہ ہے. یہ ہے بلند اخلاق، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا عالی ظرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وسیع سینہ. اپنے خادم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات. ہم اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یار میرے اخلاق تو اچھے ہیں، دوسرا جو ہے نا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. خصوصاً یہ جو حلم اور بردباری کی جو صفت ہے، برداشت کی جو صفت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کوئی لوگ تو ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت فطری طور پر ان کو جو ہے نا یہ نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتی ہے. تو فطری چیز ہے. تو اگر کسی کو نہیں ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے واقعات سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بردباری کے اوپر جو احادیث ہیں، اپنے جو معاملات ہیں، ان کو انسان دیکھ کر اپنے اندر جو ہے نا یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور صبر کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت انسان محسوس کرے. بہت ہی زیادہ عدم برداشت ہو گیا ہے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، بڑوں میں بھی چھوٹوں میں بھی. ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، جب بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر آپ جو ہے نا گالیاں دیں گے اپنے مخالفین کو، اپنے فالورز کے سامنے اور اپنے جو ہے نا مریدین کے سامنے اور اپنے ماننے والوں کے سامنے، تو پھر کہاں سے ان کی تربیت ہوگی؟ جب بڑے کے اندر جو ہے نا تحمل، بردباری نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو چھوٹوں میں جو ہے نا چھوٹے تو بڑوں کو دیکھتے ہیں. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج مصیبت یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم اچھی بات سنتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھی بات پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اپنی خامیوں کی طرف نہیں جاتا، دوسروں کی طرف جاتا ہے. ہماری انگلی جو ہے نا ادھر جاتی ہے. یہ جو انگوٹھا ہے، اب دوسروں کی طرف جو ہے نا جب انگلی کرتے ہیں تو یہ انگوٹھا ہماری طرف ہے. اپنی طرف ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے گریبان کی طرف ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ میرے اندر جو ہے نا تحمل نہیں ہے، میرے اندر بردباری نہیں ہے؟ وہ تمام واقعات ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے آنکھوں کے سامنے جو ہمیں پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ، اور جو ہے نا جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارے معاملات ہیں. تو وہ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت وہ آنکھ نصیب فرمائے جو سب سے پہلے ہمیں اپنے عیوب دکھائے، دوسروں کے عیوب کے اوپر جو ہے نا وہ نظر نہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.